بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بھائی۔ حافظ ادریس صاحب کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے احسن سے کہا، بیٹا دیکھنا ذرا کون ہے باہر۔ جی اچھا، احسن نے کہا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا وہاں 12-13 سال کا ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے سے کافی پریشان لگتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ احسن نے حیران ہو کر کہا۔ میں بھیکاری نہیں ہوں، وہ مشکل سے بولا۔ تو میں نے کب کہا کہ تم بھیکاری ہو؟ احسن نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا۔ اسی لیے میں نے بتایا ہے نا کہ کہیں آپ مجھے بھیکاری نہ خیال کریں۔ اچھا بھائی، میں تمہیں بھیکاری نہیں خیال کروں گا، بات بتاؤ۔ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، صرف پانی پی کر گزارا کیا ہے۔ یہ تو وہی بات نکل آئی، ہر بھیکاری یہی کہتا ہے، میں کل سے بھوکا ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میری جان نکلی جا رہی ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ پر سے قمیض اٹھا دی۔ اس کا پیٹ واقعی اندر کو دھنسا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے گر گیا۔ ارے ارے، احسن چلا اٹھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کے والد گھبرا کر باہر کی طرف دوڑے آئے۔ وہ سمجھے شاید احسن گر گیا ہے۔ دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا گرنے والا کوئی اور تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ احسن نے انہیں جلدی جلدی سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، ہو سکتا ہے یہ بھیکاری نہ ہو، انہوں نے چونک کر کہا، اور پھر نیچے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ وہ اسے اندر لے آئے، ایک بستر پر لٹا دیا۔ پہلے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ پھر انہیں خیال آیا وہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی الماری سے شہد نکالا اور چمچے کے ذریعے شہد آہستہ آہستہ اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، ساتھ ہی اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بھیکاری نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، آپ کچھ کھا لیں۔ اس وقت تک احسن کی امی نرم گرم چیزیں تیار کر چکی تھی۔ جو ہی اس کی نظر کھانے والی چیزوں پر پڑی، وہ ان کی طرف جھپٹا، پھر اچانک رک گیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھیکاری نہیں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں آپ بھیکاری نہیں ہیں، آپ کھانا کھائیں۔ اللہ کا شکر ہے، بے فکر کسی نے تو میری بات کو درست مانا۔ 3 دن ہو گئے، ہر کسی نے مجھ سے یہی کہا، بھیکاری نہیں ہو تو اور کیا ہو، مانگ بھی رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں بھیکاری نہیں ہوں۔ اب وہ ان مزیدار چیزوں کو کھانے لگا۔ پہلے اس کی رفتار تیز تھی، پھر معمول پر آ گئی اور وہ سکون سے کھانے لگا۔ آخر پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اس نے کہا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حافظ ادریس صاحب بولے۔ میرا نام صدیق ہے۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بڑے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا۔ دراصل میں ان کا سگا بھائی نہیں ہوں، سوتیلا بھائی ہوں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ کی والدہ سے پہلے آپ کے والد نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ بھی فوت ہو گئی ہیں، اور آپ کی والدہ بھی۔ ہاں جناب، میری والدہ مجھے 2 سال کا چھوڑ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے والد صاحب بھی چل بسے۔ اس کے بعد بڑے بھائیوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور آخر گھر سے نکال دیا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب وہ میرا گھر کہاں رہا؟ قانون کی روح سے آپ کا اس میں حصہ ہے، ہم آپ کو عدالت کے ذریعے آپ کا حصہ لے دیں گے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ گھر اس شہر میں نہیں ہے۔ پھر تم اس شہر میں کیسے پہنچے؟ بھائیوں نے مجھے سیر کرانے کا چکر دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، آج ہم تمہیں ریل گاڑی کی سیر کرائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلا اور ریل گاڑی میں میرے ساتھ سوار ہو گیا۔ پھر ایک اسٹیشن پر وہ پانی پینے کے بہانے اتر گیا۔ بس اس کے بعد وہ گاڑی پر نہیں آیا اور میں ڈر کے مارے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ آخر اس شہر میں گاڑی آ کر رکی تو ایک کلی نے مجھے ڈبے سے باہر نکالا اور بتایا کہ یہ گاڑی یہیں تک کی ہے۔ باہر نکلنے لگا تو ٹکٹ مانگا گیا۔ میں رو پڑا۔ ریلوے ملازم کو ترس آ گیا، اس نے مجھے باہر نکل جانے دیا۔ اس کے بعد جب بھوک نے ستایا تو میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، میں بیکاری نہیں ہوں، بس چند ایک لوگوں نے چند روپے دیے بھی، میں نے ان سے کچھ لے کر کھا لیا، فٹ پاتھ پر سوتا رہا، آخر یہاں پہنچ گیا۔ تمہاری کہانی تو بہت دردناک ہے۔
تم پسند کرو تو یہیں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، ہم تمہیں اسکول داخل کرا دیں گے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ احسن بھی تمہیں سوتیلے بھائی کی طرح نہیں رکھے گا۔ کیوں احسن؟ بالکل، میں صدیق کو سگے بھائی کی طرح اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تم نے سنا؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اسی خوشی میں آج رات میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ اس کہانی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے۔ جی کیا کہا؟ سب سے اچھا قصہ؟ احسن نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، سب سے اچھا قصہ، وہ مسکرا دیے۔ پھر رات کے وقت انہوں نے کہانی اس طرح شروع کی۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ان سے باقی بیٹوں کی نسبت بہت زیادہ محبت تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے، یعنی یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی 10 سوتیلے بھائی تھے۔ اب چونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام سے باقی بیٹوں کی نسبت بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے باقی 10 بیٹے یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے اور حسد کرنے لگے۔ ان حالات میں ایک رات سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ یوسف میں آیا ہے اور ایک ہی جگہ مکمل قصہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے اور کوئی چال نہ چل جائے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تمہیں ان میں نمایاں کرے گا، پسندیدہ بنائے گا اور خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ جس طرح اس نے تمہارے پردادا ابراہیم اور دادا اسحاق علیہما السلام پر اپنی نعمت پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں نعمت پوری کرنے کا مطلب ہے اللہ تم کو نبوت عطا فرمائے گا۔ ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ابا جان کو یوسف اور اس کا بھائی بنیامین بہت پیارے ہیں، جبکہ ہم پورے 10 بھائی ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار ان دونوں سے کرتے ہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم یوسف کو مار ڈالیں یا کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں سے وہ واپس ہی نہ آ سکے۔ اس طرح والد کی توجہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے۔ کتنے ظالم تھے وہ، احسن بولا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسی کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح کوئی راہگیر اسے کنویں سے نکال کر لے جائے گا۔ اس طرح یہ کام ہمارے لیے قتل کرنے یا کسی دور دراز جگہ چھوڑ کر آنے سے زیادہ آسان ہوگا۔ آخر کار اس تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب وہ اپنے والد کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے آپ ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیجیے تاکہ یہ خوب پھل کھائے، ہمارے ساتھ کھیلے کودے، ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ یہ سن کر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بات سن کر میں پریشان ہو گیا ہوں، میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر ہے تم کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے، اس کا دھیان نہیں رکھو گے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے، اس لیے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 10 ہیں اور 10 کے 10 طاقتور ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو یہ بات تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی ہوگی۔ آخر جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ البتہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ جب یہ سب بھائی جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں کنویں میں گرا دیا
انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کیا اور مصنوعی رونا روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے گھر کو لوٹ آئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تب انہوں نے کہا، بات یہ ہے بابا جان کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگائی، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، واپس لوٹے تو یوسف وہاں نہیں تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ہم بالکل سچے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے یوسف کا کرتا، اس پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام بولے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو تم جھوٹی بات بنا رہے ہو۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں صبر کروں اور جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے مدد طلب کروں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے، یعنی انہوں نے بیٹوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور لگے اللہ سے فریاد کرنے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا بنا؟ احسن نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کے قریب تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں کنویں میں گرائے جانے پر ظاہر ہے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی اور فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ادھر سے ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں کنواں نظر آیا تو انہوں نے کنویں میں سے پانی نکالنا چاہا، چنانچہ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی اور ڈول میں بیٹھ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے ڈول کو کھینچا تو خوش ہو کر بولا، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ چنانچہ قافلے والے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے آئے۔ وہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، وہاں انہوں نے انہیں تھوڑی سی قیمت میں فروخت کر دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا عزیز مصر تھا، وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ وہ آپ کی شکل و صورت دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں خرید کر گھر لے آیا۔ اس نے غلام کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور بولا، اس غلام کو عزت اور احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ کے کاموں کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر اور خوب فہم و فراست عطا فرما دی۔ دوسری طرف جوان ہونے پر آپ کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، وہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن وہ حد سے گزر گئی، اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی، یوسف جلدی میری طرف آؤ۔ یعنی انہیں گناہ کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، اور بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کی طرف لپکی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو برائی سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ آپ خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، عورت ان کے پیچھے بھاگی۔ اس بھاگ دوڑ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے کرتا پکڑا۔ ادھر یوسف علیہ السلام جو آگے کی طرف دوڑے تو جھٹکا لگا اور کرتا پھٹ گیا۔ کرتے کا ٹکڑا عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ادھر سے عزیز مصر آ پہنچا۔ اب جب اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً پلٹا کھایا اور بول اٹھی، بھلا بتاؤ تو جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور سزا دی جائے۔ اس کی بات سن کر یوسف علیہ السلام بولے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسی نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت عزیز مصر کا ایک رشتہ دار اس کے ساتھ تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے
تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب اس بات کا جائزہ لیا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے، چنانچہ اس نے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، تم عورتوں کے فریب بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف تم اس بات سے درگزر کرو۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا۔ دوسرے امیروں اور وزیروں کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دینے لگیں۔ یہ طعنے سن کر عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو پیغام بھیجا۔ ان کے لیے ایک محفل ترتیب تھی۔ ان سب کے آگے پھل رکھے، ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ یوسف علیہ السلام جب ان سب عورتوں کے سامنے آئے تو ان کے حسن نے انہیں دم بخود کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھیں۔ انہوں نے ان چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ تو آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، اور بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں اب بھی کہتی ہوں، اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی اور یہ ذلیل ہوگا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اس کی نسبت مجھے قید زیادہ پسند ہے، اور اگر تم مجھے ان کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شمار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ کس طرح؟ یہ جاننے کے لیے اس واقعے کا دوسرا حصہ دیکھیے، بادشاہ کا خواب۔